رشتے کی بندش ختم ہوگی صرف 3 دن کے اندر۔ کمال ایک مجرب شدہ عمل ہے۔ رشتے کی بندش کسی قسم کی بھی ہے، چاہے جائے وہ رشتے کی بندش کالے جادو کی وجہ سے ہے، یا رشتے کی بندش عملیات کی وجہ سے ہے، یا پھر رشتے کی بندش جناب علی بنگالی جادو کی وجہ سے ہے، یا پھر رشتے کی بندش رجت کی وجہ سے ہے۔ ہاں، سارے معاملات انشاءاللہ العزیز اسی ایک اسم اعظم کے ساتھ انشاءاللہ ختم ہو گئے، اور وہ بھی صرف 3 دن کے اندر انشاءاللہ العزیز۔ صرف 3 دن اس طریقے سے کریں، صرف 3 دن۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ہر قسمی بندش ختم ہوگی، چاہے جائے وہ بندش کالے جادو کی وجہ سے، چاہے جائے وہ بندش بنگالی جادو کی وجہ سے، چاہے جائے بندش وہ رجت کے معاملے کی وجہ سے، انشاءاللہ ہر قسمی بندش ختم ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ یہ شادی کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے کہ رشتے کی بندش ختم کرنے کے لیے ایک خاص اسم اعظم کا وظیفہ، جو کہ صرف اور صرف 3 دن، یعنی رشتے کی بندش ختم ہوگی صرف 3 دن کے اندر۔ کمال ایک مجرب شدہ عمل ہے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ کوشش فرمائیں کہ اس وظیفے کو جائز مقصد اور اسی طریقے سے شرائط کے مطابق کریں۔ رشتے کی بندش کسی قسم کی بھی ہے، چاہے جائے وہ رشتے کی بندش کالے جادو کی وجہ سے ہے، یا رشتے کی بندش عملیات کی وجہ سے ہے، یا پھر رشتے کی بندش جناب علی بنگالی جادو کی وجہ سے ہے، یا پھر رشتے کی بندش رجت کی وجہ سے ہے۔ ہاں، سارے معاملات انشاءاللہ العزیز اسی ایک اسم اعظم کے ساتھ انشاءاللہ ختم ہو گئے، اور وہ بھی صرف 3 دن کے اندر۔ ہر قسمی رشتے کی بندش ختم ہو گئی صرف 3 دن کے اندر انشاءاللہ العزیز۔ کرنے سے پہلے ان شرائط کو جاننا اشد ضروری ہے۔ اس وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ گناہوں سے پختہ توبہ کریں، پختہ۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی صرف 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ دوستو، اتنی مختصر زندگی کے اندر ہم نے کیا لے کر جانا ہے قبر کے اندر؟ خود تھوڑا سا کسی بھی ٹائم بیٹھ کر اپنے سینے کے اندر جھانک لیا کریں، کیا یار آج کے دن میں نے کتنے گناہ کیے ہیں؟ یار آج میں نے نماز پڑھی ہے؟ کیا آج میں نے اللہ کے راستے پہ صدقہ دیا ہے؟ تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا سوچیں، کیونکہ دل، بزرگ لوگ فرماتے ہیں یہ مفتی ہے، دل ہی فتویٰ سنا دیتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے۔ کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ کریں، اور گناہوں سے پختہ توبہ کرنے کے ویسے بھی بڑے فائدے ہیں۔ انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، گناہوں سے پختہ توبہ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں، دل کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں۔ کوشش فرمائیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ کوشش فرمائے کہ گناہوں سے پختہ توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے،
ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ کوشش فرمائیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ویسے بھی بڑے فائدے ہیں۔ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مولا کریم ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے، مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، کوشش، انشاءاللہ العزیز انتہا درجے آپ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور کوشش فرمایا کریں کہ وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت صدقہ لازمی کریں، تھوڑا بہت صدقہ۔ اور وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب نماز فجر آپ ادا کریں، کوشش فرمائیں کہ اس وظیفے کو سوموار والے دن شروع کریں، یا پھر بدھ والے دن شروع کریں، یا پھر جمعرات جمعہ کو شروع کریں۔ ان 4 دنوں کے اندر اس وظیفے کو شروع کریں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ہر قسمی بندش ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز، بشرطے کہ ان شرائط کے ساتھ آپ کریں۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، 300 مرتبہ، اور نماز ظہر کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نماز عصر کے بعد بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز مغرب کے بعد بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنے، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر پھر 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ وظیفہ کیا ہے؟ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر جناب علی آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں، آنکھیں بند کر کے دل دماغ ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لینا ہے، بالکل گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں صرف ایک ہی لفظ پڑھنا ہے، صرف ایک لفظ۔ وہ لفظ کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس طریقے سے کہ گڑ گڑا کر ہر لفظ کے اوپر ایسے محسوس ہو کہ میرا دل اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ہو رہا ہے، ایسے محسوس ہو۔ انشاءاللہ العزیز صرف 3 دن اس طریقے سے کریں، صرف 3 دن، میں گارنٹی سے کہتا ہوں ہر قسمی بندش ختم ہوگی، چاہے وہ بندش کالے جادو کی وجہ سے، چاہے وہ بندش بنگالی جادو کی وجہ سے، چاہے بندش وہ رجت کے معاملے کی وجہ سے، انشاءاللہ ہر قسمی بندش ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔